السلام علیکم۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت اطہار کو ہمارے ہاں وہ فریکوینسی کیوں نہیں ملی؟ ابھی ایک کوشش ہوئی ہے، میری دعا ہے کہ یہ صاحب سنجیدہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اور خدائے کریم کرے کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں، وہ متین ہو جائیں، وہ باقی کام چھوڑ دیں، سیاست تو بالکل چھوڑ دیں کہ لائنی کام ہے۔ طاہر القادری صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو احادیث امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کی روایات جمع کی ہیں وہ 12,000 ہیں، اور اتنی ہے، اس سے زیادہ اہل سنت والجماعت کے 41 معروف کتب سے اگر یہ روایات جمع کی جائیں تو میرا گمان ہے کہ 10,000 سے اوپر ہے۔ تو مکثرین راویان عظام میں پہلے نمبر پر حیدر کرار ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ چیزیں اتنا عرف نہ پا سکی، اس کی وجہ آپ سب کو معلوم ہے۔ بنو امیہ کے 93 سال ظلم، جبر، حتیٰ کہ جو لوگ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے قریب جاتے تھے ان کی بھی گردن زدنی کا فتویٰ صادر ہو جاتا تھا۔ ان دونوں ادوار میں بنو امیہ کی 93 سال اور بنو عباس کا 500 سال کا پیریڈ بنتا ہے، بڑا خطیر پیریڈ ہے۔ آل عثمان ان سے مختلف نہیں تھے ان ادوار میں، چونکہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام عباسی دور میں شہید کر دیے گئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو تمسک کا سلسلہ تھا، پروانے ان شمع ہائے ہدایت پر نچھاور ہوتے رہے، قربان ہوتے رہے شمع فروزہ پر۔ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات ہم تک اس طرح پہنچی جس طرح اللہ نے گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کی شفافیت اور ترسیل کا اہتمام فرمایا ہے، تدبیر فرمائی ہے۔ آج بھی ہمارے پاس گو کے درمیان میں نظام جبر حائل ہے، پھر بھی بہت کچھ پہنچا، لیکن اب ان چیزوں کو ریوائیو کر کے متمسک کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ۔